ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا نبي الرحمة وعلى آلك وأصحابك يا رسول الملاحم. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، معزز محترم مکرم سامعین، علماء کرام، مہمانان عالی مرتبت، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو اس کی زندگی کا جامہ تنگ کر دیا جائے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، وہ کہے گا اے میرے رب مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا، مجھے تو آنکھیں دی گئی تھی، میں تو دیکھتا تھا دنیا پہ۔ آواز آئے گی قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، اللہ ارشاد فرمائے گا کہ تیری طرف میری آیتیں آئی تھیں، تو نے ان کو بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تجھے فراموش کر دیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اسی طرح جس نے حد سے تجاوز کیا ہم اس کو سزا دیں گے۔ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور جس نے اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لایا جو۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، اور پھر فرمایا آخرت کا عذاب بہت سخت اور دائمی ہے۔ تو کہا جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا، تو دنیا کے اوپر دو خوبصورت آنکھیں اس کو دی گئی، لیکن قیامت کے دن بینائی اچک لی جائے گی اور وہ حشر کے میدان میں اندھا ہوگا۔ تو وہ کہے گا کہ مالک میں تو انکھیارا تھا، تو آج مجھے نابینا کیوں پیدا کیا گیا؟ کہا کہ میری نشانیوں کو، میری
تو نے جھٹلایا تھا اور فراموش کر دیا تھا، آج تجھے فراموش کر دیا جائے۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ذکر سے مراد دین ہے۔ جس نے دین سے منہ پھیرا تو اس کی آنکھیں نرگسی بھی ہوئیں، اس کی آنکھیں جھیل جیسی بھی ہوئیں، تو قیامت کے دن اجاڑ آنکھیں ہوں گی اور وہ کچھ دیکھ نہیں سکے گا۔ بقا دین میں ہے، زندگی دین میں ہے۔ دین کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں دین کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور ہم زندگی کیسے گزاریں اس نے نظم بھی ساتھ دیا۔ اگر اس طرح زندگی گزاریں تو اس کی نظروں میں محبوب قرار پائیں گے، اور اگر ہم خواہش نفس سے زندگی گزاریں تو زندگی تو پھر بھی گزر جائے گی، لیکن قیامت کے دن رسوائیاں گھیر رہی ہوں گی۔ پھر بندہ کہے گا کاش کہ میں نے اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے راستے پہ بسر کیا ہوتا، لیکن پھر کیا فائدہ جب چڑیاں کھیت چوگ گئی ہوں گی۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسمی تو پھر کس کام کا۔ اس مختصر اور عارضی زندگی میں اللہ ہمیں دین کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے۔ دوسرا معنی مفسرین نے یہ کیا ہے کہ ذکر سے مراد تلاوت کلام مجید ہے۔ جس نے قرآن کو کھول کر نہیں دیکھا، راتوں کی تنہائیوں میں اس کی تلاوت نہیں کی، اس کے پیغام کو نہیں سمجھا، تو یہ آنکھیں اس لیے رب نے دی تھیں کہ اس سے میرا قرآن پڑھو، تو قیامت کے دن وہ شخص نابینا اٹھایا جائے گا۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ پھر کہا فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سے ایک مرید نے پوچھا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے، فرمایا مقدر پہ رویا کرو، اتنے سنگ دل ہو گئے ہو۔ امام ابو نعیم نے حلیہ میں لکھا لا خیر فی عین لا تبکی من خشیت اللہ، اس آنکھ میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو رب کے خوف میں روتی نہیں ہے۔ رومی کہتے ہیں جہاں پانی چلتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، اور جہاں آنسو چلتے ہیں وہاں رب کی رحمت اترتی ہے۔ تو کہا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو۔ میں اگر یہ اندازہ کرنے بیٹھ جاؤں کہ میں ایک سال میں کتنے دروس قرآن دیے ہیں تو اس کی تعداد سینکڑوں میں نہیں ہوگی، ہزار سے متجاوز ہوگی۔ اور اگر میں کہوں کہ میں کتنے دروس آپ تک پہنچا سکا ہوں، ان کی تعداد بھی ہزاروں تک ہوگی۔ تو میرا مقصود یہاں آپ کو بغیر کسی تشریح کے مختصر پیغام دینا ہے کہ قرآن خود نور دیتا ہے، اس کی تلاوت کیا کرو۔ ایک حدیث ہے جب میں نے پہلی بار پڑھی تھی تو میرے اوپر ایک کپ کپی طاری ہو گئی، اور وہ لمحے دوبارہ تو نہیں اس انداز سے مل سکے، لیکن جب بھی میں پڑھتا ہوں ایک حظ ملتا ہے۔ فرمایا قرآن
یہ اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں۔ کرنٹ لگتا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے جس کا ایک سرا رب کے ہاتھ میں ہے تو دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو لائٹیں جل رہی ہیں، یہ کنیکشن کا ایک سرا یہاں ہے تو دوسرا منگلہ میں ہے، تو یہاں بھی اجالے آ رہے ہیں۔ تو کہا قرآن ڈائریکٹ فیض دے گا، قرآن ڈائریکٹ نور دے گا۔ علامہ اقبال نے اپنے ایک ملنے والے کو خط لکھا، کہا ترجمہ نہیں بھی آتا تو پھر بھی تلاوت کرو، خالی تلاوت کرنے والے کے قلب کا تعلق حضور کے دل سے جڑ جاتا ہے۔ تو کہا کہ ذکر سے مراد قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ سیارہ ڈائجسٹ کا ایک قرآن نمبر چھپا تھا، اس میں ایک شخص کی کہانی لکھی تھی کہ قبر کھودتے اس کی قبر کھل گئی، لوگوں نے دیکھا کہ قبر میں روشنی ہے اور کفن بھی میلا نہیں ہوا، اور وہاں گلاب اگے ہوئے ہیں جس کی خوشبو سے ماحول میں عطر پھیلا ہے۔ تو لوگ اس نشان پہ صاحب قبر کا گھر تلاش کرتے رہے، اس کی بیوہ سے ملاقات ہو گئی، اگرچہ وہ بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی تھی۔ پوچھا تیرے شوہر کا کیا عمل ہے کہ ہم نے اس کی قبر میں روشنی بھی دیکھی ہے اور خوشبوئیں بھی دیکھی؟ اس نے کہا میرا شوہر ایک دیہاتی شخص تھا، مجھے کوئی اس کا ایسا عمل نظر نہیں آتا، ہاں یہ مجھے یاد ہے کہ وہ قرآن مجید تو نہیں پڑھا تھا لیکن اس کتاب سے محبت اسے بڑی تھی، اور صبح جب نماز پڑھنے جاتا تو لوگ قرآن مجید کھول کے بیٹھتے تو اسے بڑا دکھ ہوتا کہ میں بھی قرآن پڑھا ہوتا تو مجھے بھی یہ برکت نصیب ہوتی۔ اب گھر آتا تو اس کے قدم بوجھل ہوتے، گھر آ کے طاق پہ پڑے ہوئے قرآن مجید کے نسخے کو اٹھاتا اور کھولتا اور ایک ایک سطر پہ انگلی رکھتا اور کہتا مالک مجھے نہیں پتا یہ کیا لکھا ہے، لیکن جو لکھا ہے سچ لکھا ہے۔ پھر نیچے آ جاتا، کہتا مالک مجھے نہیں پتا یہ کیا لکھا ہے، میری بدقسمتی کہ مجھے نہیں پتا، لیکن جو لکھا ہے سچ لکھا ہے، تیرا کلام ہے۔ انگلیاں پھیرتا جاتا اور یہ کہتا چلا جاتا یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے اور یہ بھی حق ہے۔ تو آج اس کی قبر میں جو اجالے پھیلے ہوئے ہیں تو اس قرآن کی محبت کی وجہ سے ہے۔ اللہ ہم سب کی قبروں میں روشنیاں کر۔ چونکہ ہماری تحریک قرآن مجید کی تحریک ہے تو اللہ کی کرم نوازیاں ہو جائیں۔ ہم اس کتاب کا حق تو ادا نہیں کر سکتے لیکن نوکری تو اللہ نے ہمیں نصیب کر دی ہے۔ اللہ اس کتاب کی برکتیں ہمیں نصیب کرے۔ تو میں آج کے اس اجتماع میں آپ کو یہ سبق دیتا ہوں، یہ آپ کو وظیفہ دیتا ہوں کہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت ضرور کیا کرو۔ مجھے پچھلے دن ایک صاحب ملے اور مجھے کہنے لگے کہ ایک صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پیر صاحب نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میں اتنی دیر تک رب کو دیکھوں گا بھی نہیں، نظر بھی اٹھا کے نہیں دیکھوں گا جب تک میرے سارے مرید نہ بخشے گئے۔ میں نے کہا یہ اس کی جرأت ہے، یہ اس کی ہمت ہے۔ میں تو اپنے ملنے والوں کو کبھی یہ بھی ضمانت نہیں دے سکتا کہ میں تمہیں بخشوا لوں گا، نہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں ضمانت دی۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ عمل کرو اور اس کے فضل کی آس رکھو۔ یہ طریقت سراسر محنت کا نام ہے اور کوشش کا نام ہے۔ میرا موضوع دوسری جانب نہ نکل جائے۔ تیسرا معنی اس کا جو کیا ہے وہ قرآن مجید کے تقاضوں پہ عمل کرنا ہے۔
ذکر سے مراد قرآن مجید کے جو تقاضے ہیں ان پہ عمل کرنا ہے، جو قرآن نے بتایا ہے، جو چیزیں حلال کی ہیں اور جن چیزوں سے حرام کیا ہے ان سے بچنا، جو ہے وہ جو حرام کی ہیں چیزیں ان سے بچ جانا، اور جو حلال کی ہیں ان کو بجا لانا، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور جس نے اس سے اعراض کیا تو قیامت کے دن وہ نابینا اٹھایا جائے گا۔ اور چوتھا معنی جو حضرات مفسرین نے کیا، ان کو یہ معنی کرتے ہوئے لطف آیا ہوگا، میں نے پڑھا تو مجھے مزہ آیا، آپ سنیں گے تو آپ کو لطف آئے گا۔ وہ کہتے ہیں ذکر سے مراد مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ تو کہا جس نے میرے مصطفیٰ سے منہ پھیرا تو میں اس کو اندھا کر دوں گا۔ یہ آنکھیں ہے اس لیے کہ ان آنکھوں سے حضور کو دیکھیں۔ وہ اجڑی ہوئی آنکھیں ہیں، وہ بیکار آنکھیں ہیں جو حضور کو دیکھنے کی آرزو نہیں کرتے۔ اور وہ جس نے حضور سے اعراض کیا، حضور سے رخ پھیرا، اللہ فرماتا میں اس کی بینائی اچک لوں گا۔ یہ تو آنکھوں کا نور، نور محمد کا صدقہ تھا، اور جس نے ان آنکھوں سے اس محبوب کا دیدار نہیں کیا یا اس محبوب کے دیدار کی طلب نہیں کی تو اس کی بینائیاں واپس لے لی جائیں گی۔ ایک خاتون تھی مدینے میں جس کو مرگی کے دورے پڑتے تھے، تو ایک دن وہ حضور کے پاس آ گئی کہ حضور دعا کریں میری یہ بیماری دور ہو جائے، میں اس مرض سے نجات پا جاؤں۔ فرمایا اگر تم کہو تو میں دعا کر دیتا ہوں، اور اگر تم صبر کرو تو اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ اس نے کہا یہ جنت والا سودا مجھے قبول ہے، مجھے پڑے مرگی کے دورے، مجھے کوئی پریشانی نہیں، مجھے جنت والا سودا منظور ہے۔ لیکن حضور اتنی میری گزارش ہے کہ میں عورت ذات ہوں، جب میں مرگی کے دورے سے گر پڑتی ہوں تو میرا ستر بھی بعض اوقات کھل جاتا ہے، تو یہ دعا کر دیں کہ میرا ستر نہ کھلے، تو باقی مرگی کے دورے پڑتے رہیں، مجھے اس کی پریشانی نہیں۔ حضور نے دعا کر دی، اس کو مرگی کے دورے پڑتے تھے لیکن ستر اس کا محفوظ رہتا تھا، تو اس نے کہا مجھے جنت والا سودا قبول ہے۔ ایک صحابی حاضر ہوا، اس کی آنکھوں میں بینائی نہیں تھی، حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کی حضور دعا کریں کہ میری آنکھوں کی بینائی پلٹ آئے۔ تو حضور نے فرمایا اگر تو چاہے تو میں دعا کر دیتا ہوں، اور اگر تو چاہے تو اس کے بدلے میں جنت کا وعدہ دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا جنت کی بات تو آپ نے کی ہے اور آنکھوں کی بات میں نے کی ہے، تو مجھے تو آنکھیں چاہیے۔ اچھا یہاں میں سوچتا ہوں کہ اس بوڑھی عورت نے جس کو مرگی کے دورے پڑتے تھے، عورت ہو کہ اس نے کہا مجھے جنت والا معاملہ قبول ہے لیکن بیماری رہے، لیکن اس آدمی نے کہا کہ مجھے یہ بیماری قبول نہیں ہے، تو اس نے کیوں اس عورت جتنا حوصلہ نہ کیا؟ تو جو میرے اندر بات آئی وہ یہ تھی کہ اس نے کہا مجھے آنکھیں ملے نہ تو میں آپ کا دیدار کروں، اور آپ کا دیدار کروں گا تو جنت بھی مل جائے گی۔ میں تو آنکھیں ہی اس لیے مانگ رہا ہوں کہ میں آپ کا بدوہا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو کہا کہ ذکر سے مراد مصطفیٰ کریم ہیں جنہوں نے حضور سے رخ پھیرا، اللہ فرماتا میں اندھا کر دوں گا۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں جن کو نظر نہیں آتا۔ میں کنایا کو سری سے بلیغ سمجھتا ہوں، میرا مزاج ہے، کچھ لوگ مجھے اس پہ مطعون بھی کرتے ہیں۔ یہ کوئی 10 سال نعت پڑھے نا کوئی ثنا خاں، اور ہر سال اس کا ریٹ بھی بڑھتا جائے، تو 10 سال کے بعد اس کے سر پہ سونے کا تاج رکھتے ہیں کہ اس کی خدمات کا صلہ ہے، حالانکہ اس نے کبھی ریٹ بھی کم نہیں کیا تھا۔ اور جس نے 21 سال قرآن مجید کی نوکری کی اور سویر سے شام تک جتا رہا،
تو 21 سال کے بعد لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں یہ سنی بھی ہے کہ نہیں ہے. مجھے اقبال یاد آئے. اقبال نے کہا لوگوں میں تم سے اپنے شعروں کی داد نہیں مانگتا, تم مجھے کیا دو گے؟ میں تو اپنے شعروں کی داد قیامت کے دن رسول اللہ سے مانگوں گا. جو حضور سے رخ پھیرتے ہیں پھر اللہ انہیں دنیا میں بھی نابینا کر دیتا ہے اور انہیں کچھ نظر نہیں آتا ہے. اگر چاہتے ہو کہ یہ آنکھیں بھی روشن ہو اور دل کی آنکھیں بھی روشن ہو تو اپنا رخ سیدھا مدینے کی طرف رکھا کرو, پھر تمہارا دل بھی روشن ہوگا اور تمہاری آنکھیں بھی روشن ہوگی. اللہ اکبر. تو کہا ذکر سے مراد ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر کسی نے, کسی بدبخت نے حضور سے رخ پھیر لیا تو پھر وہ کسی کام کاج کا نہ رہا. قیامت کے دن اس کو اللہ تعالیٰ نابینا اٹھائے گا. ومن اعرض عن ذکری, جس نے میرے ذکر سے رخ پھیرا, فإن له معیشۃ ضنکا, کہا اس کی زندگی کا جامہ ہم تنگ کر دیں گے. دنیا کے اوپر کافر عیش و عشرت میں ہوتے ہیں اور اہل ایمان سخت تنگ دستی میں اس وقت دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کے حکموں کو توڑنے والے, اس کے ذکر سے اعراض کرنے والے عالی نسب محلات میں رہیں اور فقیروں کو جھونپڑے بھی میسر نہ ہوں. تو یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں معیشت تنگ کر دیتا ہوں. تو معیشت تنگ تو ان لوگوں کی نظر آ رہی ہے جو راہ خدا کے مسافر لگتے ہیں. کسی نے کہا تھا کہ مخلص مفلس ہوتا ہے, تو یہ پھر اس کا محمل کیا ہوگا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں معیشت کی تنگی جو ہے وہ گزران کی تنگی ہے. اگر وہ محل میں بھی رہتا ہے لیکن سوتا نیند کی گولیاں کھا کے ہے, اور یہ ریت پہ بھی سوتا ہے لیکن مزے کی نیند سوتا ہے, سویا بھی ہوتا ہے اور دیدار مصطفیٰ بھی ہو رہا ہوتا ہے, تو پھر زندگی تو اس کی زندگی ہے نا. جاگتا ہے تو حضور کا ذکر کرتا ہے, سوتا ہے تو مدینے کی سیر کرتا ہے, تو زندگی تو اس کی زندگی ہے. اللہ اکبر. تو کہا ہم اس کی معیشت کو, اس کے گزرانے زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں. اور اس سے دوسرا قول مفسرین نے یہ لیا ہے کہ قبر کو تنگ کر دیا جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو کفار و فساق ہیں ان کی قبر میں 99 تنین مسلط کر دیے جائیں گے. تو پوچھا گیا کہ 99 تنین کیا ہے؟ ایک کام 100 تنین جو مسلط کیے جائیں گے. کہا وہ ایسے سانپ ہوں گے جن کی 100 پھن ہوگی اور اس کو قیامت تک ڈستے رہیں گے, اس کی بوٹیاں نوچتے رہیں گے. یہ اس شخص کی سزا ہے جو اللہ کے حکموں سے رخ پھیرتا ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کی زندگی انتہائی اذیت میں ہوگی اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور میں دوپہر کے اجتماع میں بتا رہا تھا کہ جب جہنمی کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو اس صورت میں نہیں ڈالا جائے گا. یہ محمدی صورت ہے. یہ صورت چھین لی جائے گی اور احد پہاڑ جتنا ایک ایک دانت ہوگا اور 70 گز موٹی کھال ہوگی اور شکل تبدیل کر کے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا, تو رسوا کر کے ڈالا جائے گا. یہ ان بد نصیب لوگوں کی کہانی ہے جو ذکر الہی سے اعراض کرتے ہیں, جو مصطفیٰ سے رخ پھیرتے ہیں. تو اگر چاہتے ہو زندگی تو پھر اپنا قبلہ حضور کی جانب سیدھا کر لو, تو پھر دنیا میں بھی موج ہے, آخرت میں بھی موج ہے. یہ سوال کہ مومن کی زندگی غربت کی ہے, دکھوں کی ہے, اور کافر موج میں ہے, تو یہ اس کے دکھ, اس کے بدنی دکھ ہیں, اس کے قلب کو دکھ نہیں ہے, اس کا قلب راحت میں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مومن جب مقام رضا پہ ہوتا ہے تو پھر وہ دکھ میں نہیں ہوتا. جب مومن کامل مومن بن جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے آنے والی ہر شے کو بخوشی قبول کرتا ہے. جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاؤں, پھر اس کے لیے وہ سامان راحت ہو جاتا ہے.
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا نا تو حضور نے کہا کہ اگر تم اس کو ابھی چھپا لو تو بہتر ہے، چونکہ پورے مکے کا ماحول مسلمانوں کے خلاف تھا اور حضور تھے دار ارقم میں۔ یہ وہاں سے نکلے تو سین حرم میں آ گئے تو کعبہ شریف کے ساتھ ٹیک لگا کے انہوں نے بلند آواز سے کہا، صنادید قریش اپنی اپنی نشستوں پہ بیٹھے تھے، کہ لوگوں سن لو میں نوکر بن گیا ہوں مصطفیٰ جان رحمت کا۔ تو کہتے ہیں ابھی جملے پورے نہیں ہوئے تھے کہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے مکے اور گھونسے میرے اوپر برسنے لگے، وہ مجھے مار دینے لگے تھے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب آڑے آ گئے، انہوں نے کہا لوگوں یہ بنو غفار کا شخص ہے اور بنو غفار مدینے میں بستے ہیں اور تمہاری تجارت کا انحصار شام پہ ہے اور تمہارا شام کا رستہ مدینے کے قریب سے گزرتا ہے، اور اگر تم نے شخص کو قتل کر دیا پھر تمہارا وہ رستہ محفوظ نہیں رہے گا، تم اسے قتل نہیں کر رہے، اپنا مواشی قتل کر رہے ہو۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں میں آب زمزم پہ گیا اور میں نے سارا بدن دھویا اور زخموں اور جو ہے وہ جو خون لگا تھا میں نے آب زمزم سے اپنے پورے بدن کو صاف کیا، اور شام گہری ہو گئی تو میں چادر اوڑھ کر حرم کے صحن میں لیٹ گیا۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں لیکن مجھے نیند نہیں آتی تھی، لگتا تو یہی ہے اس لیے نیند نہیں آتی تھی کہ زخم بڑے گہرے لگ گئے تھے، لیکن حضرت ابو ذر کہتے ہیں نہیں، اس لیے نہیں کہ زخم گہرے تھے، نیند اس لیے نہیں آتی تھی، میرا جی چاہتا تھا جلدی سویر چڑھے اور دوبارہ کھڑا ہو کے رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دوں اور وہ پھر مجھے ماریں۔ جو لطف مار کھانے میں آیا تھا میرا دل ترستا تھا کہ وہ لمحے دوبارہ آئیں۔ وہ مزہ دیا ہے تڑپ نے، میری آرزو ہے یا رب میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ اور حضرت باہو تو 2 قدم آگے بڑھ گئے، لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ تے ایک کھولا تے ایک کجاں ہو۔ اللہ اکبر۔ تو کہا یہ میری آرزو تھی۔ تو مار کھانے میں بھی لذت آتی ہے اور سکون ملتا ہے، تو اہل ایمان جب مقام رضا پہ پہنچ جاتے ہیں تو ان کے لیے وہ زندگی تلخ زندگی نہیں ہوتی، بلکہ وہ ان کی زندگی راحت کی زندگی ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ محبوب کی جانب سے ہے۔ بلکہ ایک حضور کا فرمان سن لیجئے، اور اگر زندگی کی تلخیاں بھی ہیں تو اس ایک حدیث سے مٹائی جا سکتی۔ آج بجلی نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، آج گیس نہیں ہے، معاشی بحران ہے، گھر گھر مصیبت کھڑی ہے، آج ہر بندہ پریشان ہے، لیکن ایک حدیث سن لیں، یہ ٹینشن فری حدیث ہے۔ آپ کے اندر ٹھنڈ اترے گی اس حدیث کے سنتے ہی، اور آپ اگر غریب ہیں تو غریبی پہ ناز کریں گے۔ میرے رسول نے ارشاد فرمایا، سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ کہ میرے بندے تو بندہ ہو کے تجھے 3 وقت کا کھانا چاہیے تھا، تجھے بچوں کے لیے دوا چاہیے تھی، سردی گرمی کا لباس چاہیے تھا، تجھے گھر کی دہلیز پہ بوڑھی ہونے والی بیٹی کا جہیز چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود تو میرے پہ راضی ہو گیا کہ میرے اللہ نے مجھے اتنا دیا، میں اس پہ واہ خوش ہوں۔ تو کہا اگر تو اللہ کے دیے پہ راضی ہو گیا، تجھے تو ضرورت تھی پھر بھی راضی ہو گیا، مجھے تو تیرے عملوں کی لوڑ بھی نہیں ہے نا۔ تو کہا جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو کہا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، یہ وہ بد نصیب ہے، وہ بدبخت ہے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن اس کو نابینا اٹھایا جائے گا، اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہاں بھی مفسرین نے بات کی ہے کہ نامہ اعمال تو وہ کھولیں گے اور اس میں اپنے اعمال بد پڑیں گے، تو پھر نابینا کیسے ہوں گے؟ تو اس کا ایک جواب یہ دیا انہوں نے کہ عمل حجت ہوں گے، یعنی آج چمک چمک کے باتیں کرتے ہیں، اپنے کفر پہ اور اپنے عصیان پہ اور اپنے گناہوں پہ دلیلیں گھڑتے ہیں۔ ایک آپ بے نمازی سے پوچھ لیں تو وہ بھی کوئی دلیل دے دے گا، آپ ایک شرابی سے پوچھیں تو وہ بھی کوئی بات کرے گا آگے سے، آپ کو چپ کرا دے گا، اور کچھ نہیں ہوگا تو داڑھی کا تانا دے دے گا، امامے کا تانا دے دے گا۔ لیکن یہ دلیلیں اس دنیا پہ چلتی ہیں، بڑے شعلہ نوا خطیب ہوتے ہیں، لیکن جب جج کے سامنے جاتے ہیں تو پبلتیاں بند ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حضور جب پیش ہوں گے تو اس وقت دلیلیں مٹ جائیں گی۔ عمل حجہ،
ایک معنی یہ کیا گیا، لیکن یہ معنی بھی کیا جا سکتا ہے کہ انہیں چند لمحوں کے لیے بینائی دی جائے گی جس سے اپنا نامہ اعمال پڑھ سکیں گے، اور وہ ان کی توقیر کے لیے نہیں، ان کو رسوا کرنے کے لیے ہوگا، تاکہ وہ اپنے نامہ اعمال کی بدیاں پڑھیں اور دیکھیں کہ وہ کیا کیا کرتوتیں کرتے رہے اور کیا کیا جو ہے وہ گل کھلاتے رہے، اور اس سے مزید شرمسار ہوں، اور پھر آنکھوں کی بینائی اچک لی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو کہا یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اوپر اللہ کے ذکر سے رخ پھیرا، اللہ کی یاد سے منہ موڑا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے قال رب لما حشرتنی اعمی، تو وہ بندہ کہے گا جس کی آنکھوں کی بینائی اچک لی جائے گی کہ مالک مجھے تو موٹی موٹی آنکھیں دی گئی تھی، میری آنکھوں پہ تو شاعروں نے غزلیں لکھی، میری آنکھوں پہ تو قصیدے کہے گئے، میری آنکھوں کو کبھی جیل کہا گیا، میری آنکھوں کو کبھی نرگس کہا گیا، کبھی چشم آہو سے میری آنکھ کا تذکرہ ہوتا تھا، لیکن آج یہ آنکھیں بے نور کیوں ہو گئی؟ تو آواز آئے گی اللہ اکبر قال رب لما حشرتنی اعمی، کہے گا مالک مجھے اندھا کیوں کر دیا گیا، وقد کنت بصیرا، میں تو انکھیارا تھا، میں تو بینا تھا۔ آواز آئے گی قال کذالک اتتک آیاتنا، تیرے طرف ہماری نشانی آئی تھی، ہماری آیتیں آئی تھی، فنسیتہا، کتنا متکبر تھا تو نے میری نشانیوں کو، میری آیتوں کو بھلا دیا، تو نے کبھی آنکھ بھر کے بھی نہیں دیکھا کہ قرآن کیا کہتا ہے، تو نے کبھی پرواہ نہیں کی، اتنا مغرور ہو گیا، تجھے اتنا نشہ چڑھ گیا دنیا کا، تجھے دنیا کی جو ہے وہ اتنی لذت ملنے لگی کہ تو حقارت کی نظر سے گزر جاتا تھا جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی اور تجھے قرآن میسر نہیں تھا، تو نے قرآن کی آیتوں کا انکار کیا، تو تمرد اور سرکشی میں مبتلا ہو گیا اور تو کفر و عصیان میں مبتلا ہو گیا۔ آج جو ہے وہ تیرے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے گا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تجھے بھی فراموش کر دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھر وہ چیخے گا، چلائے گا، 70 سال تو اس کو کوئی جواب ہی نہیں دے گا، 70 سال کے بعد اس کی پکار پہ داروغہ جہنم جھڑکتے ہوئے کہے گا کیا ماجرا ہے؟ تو وہ کہے گا ہائے پیاس سے مر رہا ہوں، ایسی جگہ ڈال دیا جائے گا 70 سال کوئی فریاد ہی نہیں سنے گا، اسے بھلا دیا جائے گا، فراموش کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر سے مائے حمیم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اور کھولتا ہوا پانی جب پیے گا تو چہرے کی کھال ادڑ کے اس کے اندر گر پڑے گی۔ اب پانی گرم ہو تو آپ پیچھے کر دیتے ہیں کہ میں نہیں یہ پیوں گا، لیکن اس دن پینا پڑے گا، اس سے انتڑیاں کٹ کٹ کے گریں گی اور بار بار اس عذاب سے اس کو گزرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، فرمایا اسی طرح ہم اس شخص کو سزا دیں گے جو حد سے تجاوز کرتا ہے، جو اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتا۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد فرمایا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے اور دائمی ہے، ختم نہیں ہوگا۔ وقت سمٹ گیا، میں مضمون آگے لے جانا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، درمیان میں آیات چھوڑ رہا ہوں، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ارشاد فرمایا کہ آپ مشتاق نگاہوں سے نہ دیکھیے ان چیزوں کی طرف جن سے ہم نے لطف اندوز کیا ہے کافروں کو، کافروں کو حور و قصور دیے، محلات دیے۔ اقبال نے کہا تھا کہ افرنگ کا ہر کوچہ ہے فردوس کی مانند، تو یہ زندگی ان کو دی، لیکن اس زندگی کے باوجود، عالی نسب محلات کے باوجود، اس کے باسی اجڑے ہوئے، ان کی زندگی کے اندر کوئی حرارت ہے ہی نہیں، تو یہ ظاہری چمک ہے۔ میں ایک لمبی مسافت سے تھکا ہوا تھا، میرے کان میں آ کر کسی نے سرگوشی کی کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو وہاں لے چلیں جہاں علامہ اقبال نے اپنی زندگی کا ایک وقت گزارا ہے۔ میں چونک گیا اور مخاطب ہوا، تو میں نے کہا کہ میرے میزبان کا تقاضا ہے کہ آپ رات میرے پاس رکیں، مجھے 18 دن ہو گئے لیکن میں ایک رات بھی ان کے پاس رکنا مشکل ہے میرے لیے، سفر میں رہا ہوں، اور آج میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ آج رات میں آپ کے ہاں رکوں گا، بیٹھیں گے، باتیں کریں گے، اور صبح میں نے 11 بجے چلے جانا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اگر
میں نے کہا کہ میری بھی آرزو ہے، لیکن اگر آپ میرے میزبان سے اجازت لے لیں، میں نہیں کہوں گا، آپ کہہ لیں۔ تو اس نے میزبان سے پوچھا تو اس نے میری جانب دیکھا، تو میں نے آنکھوں سے کہا، اشارے سے کہا کہ میرا جی بڑا چاہتا ہے لیکن میں آپ کی محبت سے مجبور ہوں۔ اس نے کہا جی 200 کلومیٹر ادھر جانا پڑے گا اور پھر اس شہر سے 200 کلومیٹر میرا گھر ہے، تو یہ 400 کلومیٹر آپ کو فاصلہ پڑ جائے گا، اور صبح صبح آپ نے نکلنا بھی، اور 8 گھنٹے کی محفل میں آپ مسلسل اب بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا میں تھکن گوارا کر لوں گا، مجھے شوق ہے اس جگہ کو دیکھنے کا جہاں اقبال بیٹھ کے جو ہے وہ محبت کے گیت گاتے رہے، اور جس جگہ کو اقبال نے مغرب کی پرسکون جگہ کہا ہے۔ تو وہ کہنے لگے ہاں وہاں 120 سال کی زندگیاں لوگوں کی ہیں۔ تو میں سفر کرتا ہوا ہائیڈل برگ میں پہنچا، اور وہاں میں جہاں علامہ اقبال کی رہائش گاہ تھی اس کو دیکھا، زیارت کی، اور اقبال کی یادیں تازہ ہوتی رہیں۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور بارش برس رہی تھی، اور مغرب کی ٹھنڈی ہوائیں وہاں ٹھہرنے نہیں دیتی تھی، لیکن میرا جذبہ مجھے روکتا تھا کہ میں یہاں کچھ دیر کے لیے رکوں۔ تو میں دریا کنارے کھڑا ہو گیا اور بارش برس رہی تھی، تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ پرسکون جگہ ہے۔ اقبال کی نظم بھی میں نے آ کے دیکھی جو انہوں نے وہاں خاص طور پہ کہی، بلکہ اس جگہ پہ بھی جا کے میں بیٹھا جہاں انہوں نے وہ نظم کہی، تو اچانک کسی کے چلانے کی اور چیخنے کی آواز آنے لگی۔ تو رات کا موقع تھا، اندھیرا چھایا تھا اور درختوں کے گھنے سائے تھے اور دیار غیر تھا، اور ہم صرف 3 لوگ تھے، اور ہر طرف ہو کا عالم تھا، سناٹا تھا۔ تو جب چیخوں کی آواز آئی اور میں ڈر گیا، میرا دل لرز گیا، تو میرے دوست جو ہیں وہ بالکل اپنی اصلی حالت میں رہے۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگے دریا کے کنارے کنارے یہ کوئی بندہ چیخ رہا ہے، رو رہا ہے۔ میں نے کہا اسے کیا ہوا؟ وہ ہنس کے کہنے لگے یہ روز ہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے یہ زندگی کے اکتائے ہوئے لوگ ہیں۔ تو میں نے کہا کہ جو سب سے پرسکون ہیں، پچھلی رات کے اندھیرے میں وہ چیخیں مار کے رو رہے ہیں اور انہیں سکون نہیں ملتا، اور محمد عربی کی دہلیز کے جو نوکر ہیں وہ سحری کے وقت مصلے پہ جب اللہ اللہ کرتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو ڈلتے ہیں، تو وہ غریب ہونے کے باوجود وہ سکون انہیں ملتا ہے کہ جو ان لوگوں کو یہاں میسر نہیں ہے۔ تو کافروں کی جو زندگی ہے اور ان کے محلات جو ہیں، یہ دیکھنے سے لگتا ہے کہ بہت اچھے ہیں، لیکن ان کے اندر اجڑے ہوئے ہیں اور ان کے باطن میں کچھ بھی نہیں ہے، چونکہ روحانی خلا ہونے کی وجہ سے انہیں سکون کی دولت ہی میسر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے سامع، اے مخاطب، ان لوگوں کی زندگی کا حسن اور ان کی ظاہری چکا چوند اور ان کے محلات کے اوپر لگے ہوئے کمکمے اور ان کی جو ہے وہ خوبصورت گلیاں اور بازار اور زندگی کا جمال اور یہ چھلکتے ہوئے جام اور یہ مہوشوں کا ہجوم جو کچھ تم دیکھ رہے ہو، مت تیرا دل ادھر آ جائے کہ یہ بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایسا نہیں ہے، یہ ہم نے اس لیے ان کو یہ دیا ہے لنفتنہم فیہ، کہ ہم ان کو اس فتنے میں مبتلا کریں، یہ فتنے کی آگ میں جل رہے ہیں۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور تیرے رب کا جو رزق تیرے لیے مقسوم ہے وہ بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ اور مفسرین نے فرمایا اس رزق سے مراد جنت ہے، کہ اس کوچہ یا فرنگ کو دیکھ کر کے، یہ دنیاوی چکا چوند کو دیکھ کر کے تیرا دل ادھر مائل نہ ہو جائے، اپنے آپ کو جو ہے وہ مصطفیٰ کریم کی چوکھٹ پہ لے آ، اور تیرے لیے رب نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دے۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر پابند رہ۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم آپ کو روزی دیتے ہیں۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اچھا انجام پرہیزگاروں کا ہی ہے۔ یہاں بہت کچھ لکھا مفسرین نے، لیکن ایک بات مجھے بہت اچھی لگی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ذرا اس پہ توجہ کریں، یہ لاہ عمل ہے کہ یہ کافروں کی چکا چوند اور یہ ان کی زندگی کے ظاہری حسن و جمال اور ان کی زندگی کی جو چمک دمک ہے، اس کی طرف مشتاق نگاہوں سے نہ دیکھیں۔ یہ آزمائش ہے ان کی، اور رزق اللہ کے ہاں ہے، اور وہ جنت ہے۔ تیری نظر میں جنت کا نقشہ ہو تو کوچہ یا فرنگ کیا ہے، تو تو ادھر دھیان رکھ۔ اب آگے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور اپنی اولاد کو نماز کا حکم دے اور خود بھی اس پہ پابند رہے۔
تو یہاں ایک مفسر نے بڑی خوبصورت بات کہہ دی. اس نے کہا کہ جب دنیاوی چکا چوند کی طرف نظر بڑھنے لگے تو اس وقت نماز پڑھنے لگ جاؤ, تو دل رب کی طرف لگ جائے گا اور وہ منظر نگاہوں سے ہٹ جائے گا. تو آج کے زمانے میں ہر شخص اس ظاہری چکا چوند کی طرف بڑھ رہا ہے. ہر نوجوان ہاتھ میں یہ آرزو لیے کھڑا ہے کہ میں اڑ کے یورپ چلا جاؤں اور میں دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاؤں. آج ماں باپ بھی دعائیں مانگتے ہیں ہمارے پاس کثرت کے ساتھ. لوگ اس لیے دعائیں کروانے آتے ہیں کہ بچے کا ویزا لگ جائے اور وہ بیرون ملک چلا جائے. لیکن میں ایک ماں کی کہانی بھی سناتا ہوں کہ اس نے اپنے بیٹے کو میرے پاس 2 مہینے کے لیے بھیجا کہ مجبور کر دیا ہے اس کو بیرون ملک جانے کے لیے. میں ڈرتی ہوں کہ اس کی نظر وہاں بھٹک نہ جائے اور وہاں آوارہ نہ ہو جائے. تو 2 ماہ آپ اپنے پاس اسے رکھیں. اگر آپ مجھے گارنٹی دیں کہ یہ بچہ وہاں جا کر کے دین سے گرفت کمزور نہیں کرے گا تو پھر میں اس کو یورپ بھیجنے کی اجازت دیتی ہوں, ورنہ میں اپنے بیٹے کو نہیں جانے دوں گی. تو وہ 2 ماہ میرے ساتھ رہا. تو میں نے اس کی ماں کو کہا کہ میں ضمانت تو نہیں دے سکتا لیکن مجھے امید ہے کہ اس کے سینے میں قرآن کا نور اتر گیا ہے. تو وہ لڑکا چلا گیا اور وہاں کچھ عرصہ اس نے گزارا, لیکن وہ خود ہی بھاگ آیا, کہنے لگا یہاں دل نہیں لگ رہا. اور پھر وہ یہاں آ کر اس نے کاروبار کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کاروبار میں عزت عطا کر دی. تو آج جب رخ انسانوں کے ادھر مڑے ہوئے ہیں تو والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دے. جب یہ آیت کریمہ اتری تھی تو حضور روزانہ حضرت فاطمہ کے دروازے پہ دستک دیتے تھے اور الصلاۃ الصلاۃ کہتے تھے, اور حضرت علی المرتضیٰ کو اور سیدہ فاطمہ کو نماز کے لیے اٹھاتے تھے. تو آج کے اس مصطفی اجتماع کے اندر جب کہ نفسی کا عالم ہے, ایک تو قیامت کے دن کہتے ہیں نفسی کا عالم ہوگا, یہ دنیا کے اوپر ہی وہ عالم آ گیا اور یہ قیامت کا ہی منظرنامہ ہے. اور انسانوں کی نظریں بھٹک رہی ہیں اور خیال بہک رہے ہیں, سوچوں کے رخ کسی اور سمت مڑ رہے ہیں. آؤ اپنی سوچوں کے رخ گنبد خضرا کے مکین کی طرف موڑیں. میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ سویر شام سفر میں ہوتا ہوں تو گاڑیوں کے پیچھے بڑے عجیب جملے لکھے ہوتے ہیں. کوئی شرما دیتے ہیں, کوئی جملے پریشان کر دیتے ہیں, کچھ دکھی کر دیتے ہیں. لیکن ایک جملہ ایسا ہے جو میں پڑھتا ہوں تو میں اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ یہ دیکھو کیا لکھا ہے. لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا. تو میں کہتا ہوں اب روتے پھرتے ہیں نا, یہ احتجاجی مظاہرہ ہے, یہ تحریری احتجاج کر رہے ہیں کہ میرے یار نے مجھ سے بے وفائی کر دی, کوئی راستے میں چھوڑ گیا, کوئی کسی موقع پہ چھوڑ گیا. میں نے کہا ان نے دوستی اس سے لگائی جس نے بے وفائی کر دی. آؤ میں تمہیں ایک در کا پتہ بتاؤں, جو ہاتھ پکڑتا ہے تو حشر میں نہیں چھوڑتا, پھر حشر میں بھی وہ ہاتھ نہیں چھوڑتا. تو اپنی دل کا رشتہ اس آقا سے جوڑ لو. آؤ اقبال کے سارے کلام کو نچوڑیں اور رس نکالیں اور دیکھیں کیا نکلتا ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا, اب رکنا نہیں, اب تھمنا نہیں. فردوس میں جا کر دم لینا, آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا, اب رکنا نہیں, اب تھمنا نہیں. کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا, دنیا میں بھی عزتیں دینا, آخرت میں بھی سرخرویاں عطا فرما. ہمارے من میں چراغاں کر دینا, باطن میں روشنیاں ڈال دینا. اے اللہ ہمارے ضمیر کو پاکیزگی دے دے, ہمارے خیالوں کو پاکیزگی دے دے, ہمارے قلوب کی تطہیر فرما دے, ہمارے خواطر کو پاکیزہ کر دے. اے اللہ ہمیں تزکیہ و تصفیہ کا نور عطا فرما دے, ہمیں ظاہر باطن کی پاکیزگی نصیب فرما. ہمیں ہاتھوں پاؤں کے اعضائے بدنیہ کے گناہوں سے محفوظ و مامون فرما. ہمیں دل دماغ کے گناہوں سے محفوظ فرما. بغض, حسد, کینہ, جتنی بھی بیماریاں ہیں اللہ ان سے ہمیں نجات بخش دے.
اپنا خاص کرم فضل ہم سب کے شامل حال فرما، دنیا آخرت کی بلائیاں ہم سب کا مقسوم فرما، اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ رہیں، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمات سے بھر دی جائیں، ہمارے من میں چراغاں کر دیا جائے اور باطن میں نور نور کر دیا جائے، ہماری قسمت کے اندھیرے دور کر دے اے اللہ، ظلمتیں دور کر دے، بلکہ ہمیں روشنیوں اور اجالے نصیب فرما دے اے اللہ۔ جتنے لوگ آئے ہیں کوئی ایک بھی خالی نہ پلٹے، کہاں کہاں سے چل کے اے اللہ اس مرکز مصطفیٰ میں پہنچے اے اللہ، یہاں آنے کی برکتیں ان سب کو نصیب فرما دے، کوئی ایک بھی خالی نہ پلٹے۔ جن لوگوں نے کد و کاوش کی، محنت کی اس اجتماع کے لیے، کئی دنوں سے جو لوگ اس پنڈال کو سنوار رہے ہیں، مرکز کی تعمیر و ترقی کے لیے لگے ہوئے ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ ہمارے جامعہ کے بچوں کو، طلباء کو، طالبات کو، اساتذہ کو، معاونین کو، محبین کو، متوسلین کو، منتسبین کو، سب کو جزائے خیر عطا فرما اے اللہ۔ دور سے آنے والوں کو، قریب سے آنے والوں کو، اس بستی کے مکینوں کو اپنے خاص کرم میں، امان میں، پناہ میں اور حفاظت میں رکھنا اے اللہ۔ ہماری بخشش فرمانا، ہمارے والدین کی بخشش فرمانا، ہمارے اساتذہ اور ہمارے مشائخ کی مغفرت فرمانا اے اللہ۔ اپنا خاص کرم فضل ہم سب کے شامل حال فرمانا۔ اتنے لوگوں کی تڑپتی آمین کے ساتھ تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ اے اللہ میرے وطن کی خیر فرما، میرے ملک کو امن کا اجالا دینا، یہاں دہشت گردی کے سلگتے علاؤ ٹھنڈے کر کے امن کی بہاریں پیدا کرنا اے اللہ۔ جو لشکر اور سپاہ اس ملک کی تقدیر سے کھیل رہے ہیں، ان اشرار سے اس پاکستان کو بچانا اور اس پاکستان کو امن کا نور اور امن کے سویرے عطا فرما۔ اپنا خاص کرم فضل ایک ایک لمحہ اس وطن عظیم کے شامل حال فرما، اس ملک میں نظام رسول کی بہاریں پیدا فرما۔ جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو دکھی ہیں ان کے دکھ دور کر دے، جو والدین اپنے بچوں سے پریشان ہیں اللہ ان کے بچوں کو ان کا فرما بردار اور مطیع بنا دے اے اللہ۔ جو والدین اپنے اولاد کے لیے اچھے رشتوں کے لیے سرگرداں ہیں، ان کے لیے بہتر اسباب مہیا فرما دے اے اللہ۔ جن لوگوں کو اولاد کی دولت ارزانی نہیں کی گئی، ان کی گودیں اولاد سے ہری کر دے، انہیں چاند جیسے بیٹے عطا کر دے اے اللہ۔ انہیں پاکیزہ وصف بیٹیاں نصیب فرما دے، انہیں اولاد نرینہ بھی دے دے، اولاد مادینہ بھی عطا کر دے۔ اپنا خاص کرم فضل ان کے شامل حال فرما دے اے اللہ۔ اپنے کرم سے ہم سب کے گناہوں کو دھو ڈال، ہم کالے دل اور کالے منہ لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اے اللہ۔ اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ، جس میں مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں اے اللہ، ان دکھے ہوئے دلوں کی فریاد سن لے اور ہم سب کی خطاؤں کو معاف کر دے، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے، جو ظاہر کیے ان کو بھی معاف کر دے، جو چھپ کر کیے ان کو بھی معاف کر دے اے اللہ۔ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، تیرا کرم تیری مہربانی چاہیے، سب گناہ دھل جائیں گے، رحمت کا پانی چاہیے۔ تو کریم ہے، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، تو رحیم ہے اے اللہ، ہم تیرے ناتواں بندے ہیں اے اللہ۔ اگر تیری چوکھٹ سے خیر نہ ملا تو کوئی در نہیں ہے جہاں جا کے دستک دے سکیں گے، کہاں کہاں سے چل کے تیرے بندے، تیرے در کے غلام، تیری چوکھٹ کی باندیاں تیری دہلیز پہ حاضر ہیں۔ مالک، مرکز مصطفیٰ میں بیٹھنے والوں کو اتنا عطا کر دے، اتنی کرم نوازیاں فرما دے کہ کوئی کمی باقی نہ رہے اے اللہ۔ سب کے دکھ دور فرما، جو مقروض ہیں ان کو بار قرض سے خلاصی دے دے، جو دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما دے، پریشان حالوں کو خوشحال فرما، جو معاشی بحران میں مبتلا ہیں ان کی معیشت ٹھیک کر دے اے اللہ۔ جو لوگ غربت کی چکی میں پس رہے ہیں انہیں غربت میں صبر بھی دے دے، اور اے اللہ قوت لا یموت نصیب فرما، انہیں اتنا رزق عطا فرما کہ وہ اپنی بیٹیوں کو گھر کی دہلیز سے عزت کے ساتھ اٹھا سکیں اے اللہ، وہ اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کر سکے اے اللہ۔ ان دکھیوں کی مدد فرما، ان پھنسے ہوں کی مدد فرما، ان پریشان حالوں کی مدد فرما، اذیت میں مبتلا ان لوگوں کی مدد فرما اے اللہ۔ جو لوگ راہ دین میں خرچ کرتے ہیں ان کے رزق میں فراوانی کر دے۔ ادارۃ المصطفیٰ کے ساتھ، مرکز مصطفیٰ کے ساتھ، جامعۃ المصطفیٰ کے ساتھ اور مرکزی جامع مسجد گلزار مدینہ کے ساتھ جو لوگ متعلق ہیں
اور مالی تعاون کرتے ہیں، اللہ انہیں اتنا عطا کر کے کوئی کمی باقی نہ رہے۔ اے اللہ جو تعاون کرنا چاہتے ہیں، محبت کا ربط رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی جیب اور ان کے حالات اجازت نہیں دیتے، اور وہ آرزو اور تمنا رکھتے ہیں کہ ہم بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، مالک ان کو اتنا دے کہ وہ جو دے رہے ہیں ان سے زیادہ دینے کے قابل ہو جائیں، اور اے اللہ ان کے رزق میں فراوانی عطا فرما دے، اپنا خاص کرم فضل شامل حال فرما دے۔ ایک ایک پائی پائی جوڑ کے جو اس مرکز کے لیے کوشاں ہیں، اے اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرما۔ یہ پچھلے دن ایک بچے نے چند ٹگے جوڑ کر کے ایک چھوٹے سے بکس میں مجھے دیے اور کہنے لگا کہ مرکز کے لیے یہ قبول کر لے۔ اے اللہ جہاں جہاں جیسے جیسے بھی جذبات ہیں لوگوں کے، تو جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، اے اللہ انہیں قبول اور مستجاب فرما۔ اور اے اللہ جو لاکھوں کروڑوں روپیہ مرکز مصطفیٰ پر اور ہمارے دیگر دینی کاموں پر لگا رہے ہیں، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کی توقعات پہ پورا اترنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہماری نسلیں، وہ مانوی نسلیں ہوں یا ہماری نسبی نسلیں، ان کو توقعات پہ پورا اترنے کی توفیق نصیب فرما، اور اس مرکز کو قیامت تک قائم اور باقی رکھنا۔ اس سے عشق رسول کا فروغ ہو، محبت الہی کا فروغ ہو، یہاں سے تقوی کے اجالے پھیلے، یہاں زندگی گزارنے کا درس ملے، یہاں ایک اچھی زندگی کا سلیقہ سکھایا جائے، اور حضور کے دین کے سپاہی تیار ہوں، حضور کے دین کے نوکر تیار ہوں۔ اے اللہ اس مرکز کو حقیقی معنی میں مرکز مصطفیٰ بنا، اسے منتخب اور چنا ہوا مرکز بنا دے، اور اے اللہ اس کو تعمیر کے مراحل سے گزار کے جلد تکمیل کی منزل تک پہنچا دے۔ جن لوگوں نے ایک پائی بھی لگائی اسے بھی جزائے خیر عطا کر دے۔ گزرتے ہوئے اگر کسی نے اس مرکز کو محبت کی نظر سے دیکھا بھی ہے، اے اللہ اسے بھی جزائے خیر عطا فرما۔ جن لوگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ رہیں، جن لوگوں کا تعاون ہمارے ساتھ رہا، جن لوگوں کے مشورے ہمارے ساتھ رہے، جن کے دھڑکتے ہوئے دل ہمارے ساتھ رہے، اے اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ تو جانتا ہے ہمارے دلوں کو، ہم تیرے دین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن نفس اور شیطان ہر وقت ہمارے پیچھے ہیں، مالک تو ہماری مدد فرما اور اپنے دین کے لیے کچھ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے اندر کی بیماریاں دور کر دے، ہمارے نفس کی بیماریاں دور کر دے، ہمارے باطن کی بیماریاں دور کر دے، ہمیں حسد سے، ہمیں حقد سے، ہمیں بغض سے، ہمیں کینے سے، ہمیں نفرتوں سے محفوظ فرما، ہمارے باطن کو اچھائیاں عطا کر دے، ہمیں عجب سے محفوظ فرما، ہمیں ریاکاریوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ تیرے دین کے لیے وقف ہو کے رہ جائے، اور جب ہماری سانس ٹوٹ رہی ہو تیرے محبوب کا رخ نور آنکھوں کے سامنے ہو۔ اے اللہ یہ مبلغین، یہ مدرسین، یہ طلبہ، یہ درس قرآن کے نوکر، ایک ایک در پہ جا کے، دروازے پہ جا کے کنڈی کھڑکانے والے اور درس قرآن کی دعوت دینے والے اور ان دروس قرآن کی رونق بننے والے، سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ جامعۃ المصطفیٰ کی خیر فرمانا، الکلیۃ المصطفیہ للبنات کی خیر فرمانا، العقاب انٹرنیشنل کے نام سے نوجوانوں کی تربیت کا جو فورم مالک شروع ہو رہا ہے، اس کو قدم قدم پہ برکت عطا فرما، اور ادارۃ المصطفیٰ کے لیے جب اس کا آغاز کیا گیا تھا جو خلوص میسر تھے، مالک العقاب کے لیے بھی وہی خلوص ہمیں نصیب فرمانا، اور ملک کے طول و عرض کے اندر اس کو پھیلنا نصیب فرمانا، یہ اقبال کے شاہین بنے، یہ مصطفیٰ کے دین کے سپاہی بنے، اور اس ملک کی آبرو اور حفاظت کے لیے میدان عمل میں ہاراول دستے کا کام دیں، اور اس وطن کی اجڑی ہوئی مانگ کے اندر محبتوں کے پھول رکھ دیں۔ اے اللہ ان عقابوں کو، ان شاہینوں کو، ان شہبازوں کو راہ منزل کی طرف عازم سفر کر دے، اور ان کی اڑان میں کبھی نیچا پن نہ آئے، اور یہ اونچے اڑتے چلے جائیں، اور ان کی منزل گنبد خضرا ہو۔ اپنا خاص کرم فضل ان دوستوں کے، ان سنگیوں کے شامل حال فرما دے۔ بزرگ بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اور بالکل چھوٹے بچے بھی ہیں۔ اے اللہ ہم سب کی فریادیں، سب کی آرزویں اور سب کی تمنائیں مستجاب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا رکھنا، اور حشر کے دن ہمیں رسوائیوں سے محفوظ رکھنا، ہمیں اپنی یادوں کے سائے میں آگے بڑھنے کی توفیق دینا، نفس سے اللہ ہمیں بچانا، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچانا، ہمیں ریا و تکبر سے بچانا، ہمیں عجب و کینے سے بچانا، ہمیں نفرتوں سے بچانا۔ اے اللہ ہم آئیں تو تیرے حضور آئیں، اے مالک ہمیں ادارۃ المصطفیٰ، جامعۃ المصطفیٰ
اور دیگر جو دینی ہمارے کام ہیں ان میں خود کفیل کر دے۔ اے اللہ ہمیں کسی کے آگے جھولی نہ پھیلانی پڑے۔ میرے یہ دوست، میرے یہ محبت کرنے والے جو تعاون کرتے ہیں اللہ، ان کو ہی رزق فراوان مزید عطا فرما دے کہ یہ آگے سے بڑھ کر کے اس دینی کام میں، اس کاز میں شریک ہو جائیں۔ اور اے اللہ ان کا دینا مخفی انداز سے ہو، ان کا دینا خلوص سے ہو۔ اے اللہ یہ ریاکاری سے ضائع نہ کریں، بلکہ انتہائی مخفی انداز میں دے کر کے اس نیک کام کا آغاز کریں اور اس کام کو آگے بڑھائیں۔ اور مالک ان کا یہ دیا ہوا قبول بھی فرما، اور تیرے محبوب کی زبان سے جو راہ خدا میں خرچ کیا گیا ہے اس کا جو وعدہ ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کو کئی گنا دینے کا، وہ وعدہ ان سب کے حق میں مستجاب فرما۔ اپنا خاص کرم فضل ہم سب کے شامل حال فرما۔ اس مبارک موقع پہ اتنے لوگوں کی تڑپتی آمین کے ساتھ تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے والدین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جنہوں نے انگلی پکڑ کے راہ دین پہ ڈالا اور جنہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ بیٹا دین کو کاروبار نہیں بنانا اور ساری زندگی خلوص کے ساتھ دین کی نوکری کرنی ہے، اے اللہ قیامت کے دن میں اپنے ابا جی کے سامنے رسوا نہ ہوں، اور جو ان سے میں نے عہد کیا تھا وہ عہد میرا پورا ہو جائے۔ اور اے اللہ میرے یہ بچے، یہ میرے بیٹے ابھی جو گفتگو کر رہے تھے، یہ میری محبتوں کے امین اور یہ میری الفتوں کا نور اور یہ میرے دل کا پھل اور ثمرہ، اے اللہ ان کو ساری زندگی دنیا کی اغراض سے بچانا۔ اے اللہ انہیں اپنی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق دینا۔ اے اللہ ان کے دل کو لالچ سے پاک کرنا، ان کے دل میں حسد نہ آنے پائے، میرے دوستوں کو باہمی محبت دینا، ان کے اندر باہم کبھی تفریق نہ آنے پائے، باہمی نفرت نہ آنے پائے، حسد جنم نہ لے لے، انہیں شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بھی بچانا اور ظالم نفس سے بھی بچانا۔ اے اللہ یہ تن کا جوڑ کے گھر بنایا گیا ہے، اس کو اجڑنے سے محفوظ رکھنا، اس گھر کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھنا اور اپنے پہرے میں رکھنا۔ اے اللہ میں کمزور ہوں، بہت کمزور ہوں، میں ان دوستوں کا پہرا نہیں دے سکتا، تو اپنے کرم سے ان کا پہرا دینا، ان کے دل کی حفاظت کرنا، ان کے قلوب کو پاکیزہ رکھنا اور ان کے باطن کو پردور رکھنا، ہماری اولادوں کو راہ دین کا مسافر رکھنا اور ان کو ساری زندگی رسول اللہ کے دین کی نوکری عطا کرنا۔ اے اللہ ہمارے دل میں کبھی یہ نہ آئے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں، مالک جو خدمت ہے، نوکری ہے، وہ تیری طرف سے دی گئی ہے، اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ اے اللہ اس فقیر کے ساتھ جو لوگ بغض رکھتے ہیں، نفرتیں اور دوریاں رکھتے ہیں، اے اللہ ان کے دل فقیر کے لیے نرم کر دے۔ اگر غلط فہمی سے ہے تو غلط فہمیاں دور کر دے، اگر دل میں کوئی ایسی بات پڑ گئی ہے تو اللہ اپنے کرم سے ان کے دل صاف کر دے۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجے بلند فرما دے، ان کی طرف سے اس فقیر کے دل کو صاف رکھنا، پاکیزہ رکھنا۔ اے اللہ حالات کی تلخیوں سے اور آنے والے حالات کی مشکلوں اور پیچیدگیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمانا، یکسوئی کے ساتھ دین کا کام کرنے کی اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمانا، نفس اور شیطان کی شیطانیوں سے اور چال بازیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھنا۔ اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ رہیں، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دے۔ اے اللہ میرے وطن کی خیر کر دے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے۔ اے اللہ بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، میں بلبلے نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ اے اللہ اس وقت جو پوری مسلم امہ تقسیم ہو رہی ہے، اس تقسیم سے امت کو بچا لے، اور جو بدبخت امت کو تقسیم کر رہے ہیں ان کی شر سے بچا لے، ان حکمرانوں کی شرارتوں سے جن کے پیچھے امریکہ ہے، اس ملک کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو بچا لے۔ اے مالک تیری بارگاہ میں دعا ہے، آنے والا منظر نامہ اور زمینی حقائق تو خطرناک دکھائی دیتے ہیں، لیکن مالک تو حالات کا رخ تبدیل کرنے والا ہے۔ اے اللہ رسول اللہ کے ماننے والوں کو عزتیں عطا کر دے، حضور کے دین کے چوکیداروں کو عزتیں عطا کر دے،
اے اللہ جن لوگوں نے حضرت اویس کرنی کا روزہ گرایا، جنہوں نے خالد بن ولید کا روزہ گرایا، جنہوں نے حضرت زینب کے مزار پہ بم مارے، اے اللہ ان ظالموں کی شر سے اس امت کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ایسے خارجیوں سے امت کو محفوظ فرما، اس امت کو راہ حق اور راہ مستقیم نصیب فرما، ان کو راہ حق اور راہ مستقیم نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ رہیں اور پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دی جائیں۔ ہماری جو بیٹیاں غیروں کے نرغے میں ہیں، اے اللہ ان کے نرغوں سے نجات عطا کر دے۔ اے اللہ شتیلا اور صابرہ کے کیمپوں میں تڑپنے والے قیدیوں کی مدد فرما، برما میں سسکنے والے بچوں کی فریاد سن لے۔ اے اللہ جو تھر کے اندر زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، اے اللہ ان بچوں کی فریاد سن لے اور ہمیں کچھ صالح حکمران نصیب فرما۔ اے اللہ ایسے بدکار حکمرانوں سے ہمیں نجات دے جو اسمبلی کے لاجز کے اندر بیٹھ کے بدماشیاں کرتے ہیں اور شرابیں پیتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں وہ حکمران دے جو سحری کے وقت اٹھ کے مصلے بچھائیں اور تہجد ادا کریں اور زندگی کی ایک ایک سانس کو مصطفیٰ جان رحمت کے نام لگا دیں۔ ہمیں جرأت مند، غیرت مند اور آبرو والے حکمران نصیب فرما دے۔ بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ اے اللہ قوم کے بیٹے آوارہ ہوتے جا رہے ہیں، میڈیا کی بے لگامی نے قوم کے سے حیا کا جوہر چھین لیا ہے۔ اے اللہ میرے قوم کے جوانوں کو ان کی آنکھوں کو حیا کا جوہر عطا کر دے، قوم کی بیٹیوں کے سروں کے اوپر پردے رکھ دے۔ اے اللہ وہ برہنہ ہو کے گھر سے کیوں نکلتی ہیں؟ ان کے باپ کی غیرت مر گئی، ان کے بھائیوں کی غیرت مر گئی۔ مالک تیرے رسول اللہ کی امت ہیں، تیرے رسول اللہ کی امتی بیٹیاں آج بازاروں میں برہنہ سر پھرے تو شیطان بھی ہنستا ہوگا کہ میں نے رسول اللہ کی امت کو رسوا کر دیا۔ میرے مالک اے میرے مولا ان بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ کے پردے کا تقدس نصیب فرما دے اور ان کو حیا کی چادر نصیب فرما دے۔ اے اللہ اس امت کے ننگے سر کو، برہنہ سر کو اپنی رحمتوں کے سائے میں ڈھانپ دے۔ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ رہیں، تیری بارگاہ میں بار بار دعا ہے، ہم تیرے عاجز اور ناتمام بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما۔ تو کریم ہے، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، تیرا کرم تیری مہربانی چاہیے، سب گناہ دھل جائیں گے، رحمت کا پانی چاہیے۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر ذنوبنا واستر عیوبنا وقلب قلوبنا ونور قبورنا وسہل مرادنا ویسر امورنا، اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولمشائخنا ولاساتذنا ولتلامذتنا ولمن لہو حق علینا ولجمیع امت سید الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ ہمارے وہ پیر بھائی جو اس دنیا سے چلے گئے، آج ان کی قبریں ہماری دعاؤں کا راہ تک رہی ہوں گی۔ اے اللہ ان کی قبروں کو وسیع کشادہ، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا فرما دے۔ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی قبروں کو روشنیوں سے، اجالوں سے، نور سے بھر دے اور ان کو اللہ اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ ہمارے بہن بھائیوں کو اپنی رحمتوں کے حصار میں لے لے، ہماری اولادوں کو اپنی رحمتوں کے حصار میں لے لے۔ ادارت المصطفیٰ کے ایک ایک ساتھی پر اپنے فضل کی بارش نازل کر دے۔ اے اللہ تجھے واسطہ تیرے رسول کا، تجھے واسطہ گنبد خضرا کے مکین کا، اے اللہ اس امت کے حال پہ رحم فرما۔ تو کریم ہے، ہم سب کے حال پہ کرم فرما، تو رحیم ہے، رحم فرما، تو ستار ہے، ہماری پردہ پوشی فرما۔ حشر کے دن ہمیں یوں ہی معاف کر دینا، ہمارے نامہ اعمال نہ کھولنا، اور اگر کھولنے ضروری ہوئے تو حضور کے سامنے نہ کھولنا۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، گر تو بی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم عز الاسلام والمسلمین، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جہد و عظیمت کے راہی، ہم جہد و عظیمت کے راہی، منزل پہ
جا کر دم لیں گے، میدان عمل میں نکلے ہیں، میدان عمل میں نکلے ہیں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے، ہم جہد و عزیمت کے راہی منزل پہ جا کر دم لیں گے، آفاق کے ہر ہر گوشے میں، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لیں گے، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لیں گے، ہم جہد و عزیمت کے راہی منزل پہ جا کر دم لیں گے، میدان عمل میں نکلے ہیں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ اس دارالعلوم کی ایک ایک اینٹ میں پیار بھرا ہوا ہے، درد بھرا ہوا ہے، تو اس کے لیے دعا گو رہیں، اپنے تعاون سے بھی نوازتے رہیں۔ اللہ کی توفیق سے یہ ایک مرحلہ تقریباً تکمیل کے قریب ہے۔ ہم نے چاہا یہ تھا کہ 3.5 لاکھ روپے کا ایک ستون بما اوپر والا چھت اور فرشی لینٹر جو پڑا ہے، یہ 3.5 لاکھ روپے کا ایک بنتا ہے، تو اگر ہمیں 99 لوگ مل جائیں تو یہ سارا مکمل ہو جائے، لیکن 47 لوگ ہمیں مل سکے، چونکہ 3.5 لاکھ روپے ہم نعت خواں کو دے لیتے ہیں، مدرسے کو دینا ہمارے لیے مشکل ہے، ہمارا مزاج ایسا بنا ہوا ہے۔ تو پورے ملک کے اندر اتنے لوگ ملے، اللہ ان کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ باقی جن لوگوں نے انفرادی طور پہ کوشش کی، 2، 5، 7، 8، 10، 20 ہزار جتنی توفیق کوئی شامل ہوئے، تو یہ اتنا کام مکمل ہوا، اور یہ تھوڑا سا حصہ ہم نے یہ کچھ قرض لے کر کے ڈالا ہے، اور آگے والا حصہ بھی ہم نے جو ہے وہ تعمیر کرنا ہے۔ جب اوپر والی چھت کا مرحلہ پہنچے گا تو ایک ستون بما چھت کے صرف 2 لاکھ روپے تک جو ہے وہ ممکن ہوگا۔ احباب اگر اس حوالے سے جو ہے وہ تعاون فرمائیں۔ جامعۃ المصطفیٰ کے جو ماہانہ اخراجات ہیں اس سلسلے کے اندر باہر سے معاونت فارم اگر وصول کر لیں، ایک بچے کا اوسط خرچہ تقریباً 1200 سے 1500 روپے تک ہے۔ اگر ایک بچے کا خرچہ اپنے ذمے لے لیں، ہمارا نمائندہ ہر مہینے وصول کر لے گا، تو یہ ایک تعاون کی صورت ہوگی۔ بہرحال جس طرح جس سے بن پڑے، اپنے مرحومین کے اصالِ ثواب کے لیے، اس کی تعمیر کے لیے آپ نے کوشاں رہنا ہے۔ جس نے ایک پائی بھی اس جامعہ کے لیے خرچ کی، اے اللہ اس کو جزائے جزیل دے۔ جس نے گزرتے ہوئے پیار کی نظر سے دیکھ بھی لیا، اس کو بھی جزائے